مطلب یہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کر دیا ہے، آئین کا حصہ بن چکا ہے، لہٰذا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تاخیر ہو گئی، اس کو سنسنی بنا دو اور اس کو سنسنی خیزی دے دو، پھر ملک میں جناب یہ ہو گیا۔ گورنر راج کی خبریں چل رہی ہیں سر۔ ہاں گورنر راج کے حوالے سے پختونخوا میں گورنر راج جو ہیں وہ ایک ناقص فیصلہ ہوگا، اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا اور اس سے صوبے کی امن و امان کے حالات مزید خراب ہوں گے، جمہوریت پہ کاری ضرب ہوگا۔ میں اس بات پہ تو اگر لگا لیے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کچھ لیگل ایکشن لے سکتی ہے؟ چپ جائے گی جی چپ جائے گی۔ اچھا، کہہ رہے ہیں گورنر راج جس پہ لگا رہے ہیں صوبے میں چھپنے کی کون سی جگہ ہے؟ نہیں، اس دفعہ بھی گلگت کی طرف بھاگے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں بلوچستان چلے گئے تھے، اس دفعہ میرا ان کو مشورہ ہے افغانستان چلے گئے۔ سر کون بھاگا تھا؟ میرا خیال ہے دیکھیں، اگر گورنر راج لگ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو زمین تنگ کریں گے پی ٹی آئی والوں۔ 40,000 کیس درج ہیں، میں بھی 58 کیسوں میں ملزم ہوں، اور ہر پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے نا ایسیوں کیسز میں ہے، پھر جیل سب کی ہماجگاہ ہے اور وہی اغوا مار داڑ، تو لہذا وہ عامر ڈوگر صاحب کو سانڈے کا تیل فراہم کرنا۔ اچھا، نہیں تو آپ کہاں ہوں گے پھر سر؟ بس وہی آپ کس کے ساتھ ہوں؟ گورنر راج کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں اپنی جگہ اپنے آپ کے ساتھ ہوں۔ پی ٹی آئی جو ہے مجھے اپنا نہیں رہی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنائیت کا اور زبردستی کا تعلق بنتا نہیں ہے۔ گورنر راج کا میں کبھی یہ ساتھی ہو ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ یہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے منافع۔ کیا بلوچستان میں آئیڈیل انسٹیٹیوشن ہے؟ پنجاب اور بلوچستان میں تو یہ کبھی کی بات کر رہے ہیں، کون سی آئیڈیل ابھی ابھی تو تازہ سیلاب سے ہو کے گزرا ہے پنجاب۔ آئیڈیل سچویشن ہمارے ملک میں ہے کہاں سے؟ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں انتہائی نازک موڑ سے گزرا۔ مریم بی بی کے کاموں سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی، مریم بی بی کے ترقیاتی کاموں سے مطمئن نہیں ہیں؟ سامنے آ کے بول رہا میرے حلقے میں کر دے تو مطمئن ہو جاؤں گا۔ سر ہیئر اسٹائل چینج کی ہے، کسی کی فرمائش تھی؟ ہیئر اسٹائل چینج کی ہے، کسی کی فرمائش تھی؟ آپ ان سے پوچھیے۔ یہ وکیلوں والا اسٹائل ہے بالوں، یہ بس ہم اب جوان ہو رہے ہیں، ینگ لگ رہے ہیں آج۔ ہاں، تو مطلب وہ پرچے مرچے اور مار داڑ اور پکڑ دکڑ ہے ہی نہیں۔ ابھی پی ٹی آئی والوں کا حال پوچھوں گا۔ وہ سارے بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ جوانی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا رہنا؟ آپ نے تو کہا تھا آپ بالوں پہ رنگ نہیں لگاتے۔ ہاں، تو پھر کسی کی آج ہم نے فرمائش اسپرے لگایا ہے۔ اسپرے نہیں ہوتے وہ جو جس کو ٹائٹ رکھتے ہیں بالوں۔ ماشاءاللہ آپ تو فارغ البال ہیں۔ اور کوئی بات آپ کہتے ہیں آپ جوان ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں؟ شرافت المروت صاحب، یہ بتائیں کہ آپ آج کل جس بھی ٹی وی ٹاک شو میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایز اے اینٹی پی ٹی آئی کے طور پر لیا جاتا ہے، آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو کیا شرافت المروت مستقبل میں کسی اور جماعت میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ میاں صاحبان کے بھی آج کل آپ بہت متعارف ہو گئے ہیں۔ میرا اپنا ایک موقف ہے، یہ نہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے اپنایا ہے نہ پی ایم ایل این کے لیے اپنایا ہے۔ میں ایک وکیل ہوں، میں ہر چیز پہ اپنی ایک رائے بناتا ہوں، اور میرا خیال ہے کم ہی اس ایوان میں لوگ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، اور کم ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا تجربہ کیا ہو، کوئی جج رہا ہو، کوئی وکیل رہا ہو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پہ ہم نے علم تعلیم حاصل نہ کیا ہو اور اتنے ہم نے تکالیف اٹھائی ہے۔ تو لہٰذا میری رائے ہمیشہ میری اپنی ہوتی ہے، میں نہ کسی کو خوش کرتا ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون ہو، لیکن جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کے بارے میں تعریف کرتا ہوں، جو بری لگتی ہیں اس کا میں برملا ذکر کرتا ہوں۔ میاں صاحبان کے آج کل آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ آج کل کی بات کیا ہے یار، میں نے میاں صاحبان کے حوالے سے جو زبان استعمال کی تھی وہ ذرا پرانی ویڈیوز آپ ذرا دیکھ لیں، لیکن میں داد دوں گا۔ دیکھیں، مجھے تو اپنوں سے توقع تھی نا پی ٹی آئی سے کہ وہ مجھے تحفظ دیں گے، میں نے تو ان کے لیے سب سے لڑائی کی، نون کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، وہ سب کو چھوڑ کے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔
اور یہ نون والے آپ ادھر کوئی میں نہیں گزرے گا، کوئی لیڈر ملتا ہے اتنے احترام سے ملتا ہے. اس دن میاں شہباز شریف صاحب سے معانقہ ہوا تو انہوں نے کہا بڑے میاں صاحب سے ملاتا ہوں. یار میں مطلب یہ جو یہ کہہ رہے میں کوئی اچھا منوج صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف آف ڈیفینس فورسز کے متعلق جو نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا، کیا صلاحیتیں ہو رہی ہیں، کیا ضرورت ہے نوٹیفکیشن کی؟ کیا سارا یہ ابھی نیا پوسٹ ہے نا، نئی آفس ہے تو گزٹ نوٹیفیکیشن کی ضرورت بالکل ہے، کیونکہ یہ تقرری جو ہے نا وہ پرسوینٹ ٹو دی آرٹیکل ہوتی ہے، لیکن ایفیکٹ یعنی اس کا اثر ہوتا ہے اس دن سے جب یہ گزٹ میں چھپ جاتا ہے. مروت صاحب اپنا مستقبل ایز اے وکیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا پھر سیاستدان کے طور پر؟ میں ہوں ہی وکیل اول و آخر. سیاست جو ہے نا یہ ہماری ابھی تعلیمی قابلیت اور جو آپ کا تجربہ ہے، کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ جو آج کل پکڑ دگڑ ہو رہی ہے، ترامیم ہو رہی ہے، یا پھر ایک جو ہے پرامن پاکستان؟ یہ پاکستان کا مسئلہ یہ تو اتنا بڑا گمبھیر سوال آپ نے کیا، جواب دینے پہ آ جاؤں تو 3 گھنٹے لگیں گے. مختصر سا علاج یہ ہے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو پاکستان پلے گا پھولے گا. یہ ہر ایک جو جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی بڑی لاٹھی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی قانون کی حکمرانی پہ وار کرتا ہے. جب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، عدلیہ کی آزادی کا احترام نہیں ہوگا. یہ ججز کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ میری رائے ہوتی ہے ہمیشہ سے. کبھی کوئی ایک شخص بھی آ کے دکھا دے کہ میں نے گزشتہ 10 سالوں میں کوئی ایسا بیان دیا اور آج کوئی مخالف دے رہا ہوں. مروت صاحب پی ٹی آئی کا کبھی عروج بھی دیکھیں گے یا آپ مسلسل زوال کی طرف جاتا جائیں؟ میرا بڑا مشکل سوال ہے. یہ عروج اور زوال جو ہے نا یہ خدا دیتا ہے، سمجھ گئے نا، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. جس نے اس کو عروج دیا آج لوگوں کو زوال پذیر نظر آ رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی جو ہے درست سمت میں اپنا قبلہ درست کر کے اس نظام میں واپس آ کے ان پاکستانیوں کی حقوق کی جنگ لڑے گی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اقتدار کی جو اقتدار کی کا جو مور ہے نا وہ ان کے سر پہ. سر پی ٹی آئی سے مراد عمران خان ہے. ابھی پی ٹی آئی بند گلی میں دکھائی دے رہی ہے، اس سے نکلنے کا یہ بند گلی میں خود ہی تو لائے ہیں. 2 سال سے یہ اندھے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم چیختے تھے سوشل میڈیا کو قابو کرو، گالیاں مت دو. یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، یہ مذاق سمجھتے تھے. اور جو یہ بات کرتا تھا وہ غدار ہو گیا، ایجنٹ ہو گیا. لیکن یہی سوشل میڈیا تو آپ کی بھی تعریفیں کرتا تھا، آپ کو بھی تو مثلاً کون تھا؟ مطلب جب آپ مثلاً کون تھا؟ میری تعریف صرف اسلام آباد کی یوٹیوبرز نے کی ہے، انہوں نے مجھے پہچان دی ہے، باقی میں کسی کا احسان نہیں مانتا. اچھا، آپ نے لشکر ایک نیا بنا رہے تھے اپنا یوٹیوب کے لیے، بن گیا؟ انشاءاللہ پہلا نشان آپ ہوں گے. اچھا، کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بچہ گٹر کے اندر گرا ہے، 18 گھنٹے تقریباً اس کی لاش اس کے بعد جا کے نکالی گئی. سر کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ مختلف پارٹیاں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اکلوتا ایک بچہ تھا سر، اور اس کی ماں نے جو پتہ نہیں آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، تو سر کون ذمہ دار ہے؟ گٹر کے اندر عوام گر کے ماری ہے؟ پہلے تو والدین ذمہ دار ہیں، بچوں کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ آج کل باہر بچے اگر نکلتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ شہروں میں گٹر کھلے ہیں، لوگ اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، نشہ پلاتے ہیں، اپنے بچوں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا تو اللہ ہی حافظ، یہ جو کراچی